اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے فعل مضارع جو ہے وہ پڑھ لیا تھا، اور اس کے یہ جو 3 اوزان ہیں ان پہ بھی گفتگو ہو گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں ہم نے جو مضارع کا مجہول ہے، مجہول کا وزن ہے، اس کو بھی ہم نے دیکھ اور سمجھ لیا تھا۔ اب آج جو ٹاپک ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے امر حاضر، ہے نا۔ امر کہتے ہیں حکم کو، اور حاضر سے مراد یہ ہے کہ یہ والا حاضر، یہ مراد ہے حاضر سے، یعنی جو آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ بالکل واضح سی بات یہی آتی ہے کہ آپ اسی کو حکم دے سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ہو۔ اسی لیے جو ہم ابھی فعل امر بنانا سیکھ رہے ہیں اس میں یہی 6 صیغے، یعنی حاضر کے یا مخاطب کے یہ جو 6 صیغے ہیں انہی کا استعمال ہم کریں گے۔ جو شخص غائب ہو اسے میں براہ راست حکم نہیں دے سکتا، اور میں اپنے آپ کو بھی کوئی ایسا حکم نہیں دے سکتا۔ تو حکم جو ہوتا ہے وہ سامنے والے کے لیے ہوتا ہے کہ تم یہ کرو، تم جاؤ، تم کھاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی لیے فی الحال ہم حاضر میں یا مخاطب میں امر کیسے بنائیں گے وہ طریقہ ابھی آپ کو سکھاتے ہیں۔ اس کے لیے 3-4 چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہوں گی۔ کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو یہاں پر ایک طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے لیے یہاں پہ 6 صیغے جو ہے وہ لکھ دیے ہیں۔ یہ 6 صیغے ہیں وہ ہیں جو حاضر کے 6 صیغے ہیں۔ اب اس میں ہمیں کرنا کیا ہوگا فعل امر بنانے کے لیے، یہ اب ذرا توجہ سے دیکھیے گا۔ فعل امر بنانے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو علامت مضارع ہے، جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ تا ہے، اس تا کو جو ہے وہ ہم نے سب جگہ سے ہٹا دینا ہے۔ اس علامت مضارع تا کو ہم نے سب جگہ سے ہٹا دینا ہے۔ یہ ہم سب سے تا کو ہٹا رہے ہیں، اور یہاں سے بھی تا کو ہٹا دیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کام ہم نے سب سے پہلے کر لیا، علامت مضارع تا کو ہٹا دیا۔ اب جب ہم نے علامت مضارع تا کو ہٹایا تو ہمیں ایک مسئلہ آ رہا ہے۔ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو ہمارا پہلا ہی حرف ہے یعنی فا، وہ اب ہو گیا ہے ساکن، اور یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم ساکن سے ہی پڑھنا شروع کریں۔ ہمیں پڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی حرکت جو ہے وہ درکار ہوتی ہے، اور اس سے پہلے یقیناً کوئی حرف بھی ہمیں چاہیے ہوگا جس پہ ہم وہ حرکت لگائیں گے۔ تو ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہم ایک حمزہ لگائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک حمزہ لگائیں گے سب سے شروع میں، جو علامت مضارع ہٹائی تھی اس کی جگہ پر ہم شروع میں ایک حمزہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا کام ہم نے کیے تھے، ٹھیک ہے۔ پہلا کام کیا کیا تھا؟ علامت مضارع ہٹائی تھی۔ دوسرا کام یہ کیا کہ چونکہ اب ہم پڑھ نہیں سکتے تھے فا کو، اس لیے ہم نے شروع میں حمزہ لگایا۔ لیکن صرف خالی حمزہ لگا دینے سے بھی ہماری بات پوری نہیں ہوگی، ہے نا۔ صرف حمزہ لگا دینے سے ہمارا کام پورا نہیں ہوگا، کیونکہ حمزہ پہ ہمیں کچھ حرکت دینی پڑے گی۔ وہ جب تک اس پہ حرکت نہیں آئے گی ہم اس فا سے اس کو کیسے ملائیں گے؟ اب اس حمزہ پر ہم کون سی حرکت لگائیں؟ زبر لگائیں، زیر لگائیں یا پیش لگائیں؟ زبر لگائیں، زیر لگائیں یا پیش لگائیں؟ تو اس کا اصول کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں آسانی سے۔ ہم نے اس میں دیکھنا ہوگا عین کلمے کو، یہ جو عین کلمہ ہے ہم اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اس عین کلمے پر پیش ہوا، ٹھیک ہے، یہ میں یہاں بتاتا ہوں، عین کلمے پر پیش ہوگا تو ہم حمزہ پر پیش لگا دیں گے۔ اگر عین کلمے پر پیش ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ حمزہ پر پیش لگا دیں گے۔ اور اگر عین کلمے پر زبر یا زیر ہے، اگر عین کلمے پر زبر یا زیر ہے تو پھر ہم حمزہ پر زیر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا ہوگا؟ اگر عین کلمے پر زبر یا زیر ہوگی تو ہم حمزہ پر زیر لگائیں۔ گویا معلوم ہوا کہ حمزہ پر ہم نے زبر نہیں لگانا ہے کسی بھی صورت میں۔ فی الحال ہم نے حمزہ پہ زبر نہیں لگانا ہے، ہم یا تو اس حمزہ پہ زیر لگائیں گے یا اس حمزہ پر پیش لگائیں گے۔ اچھا، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے عین کلمے پر ہے زبر، تو زبر ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ہم اس فارمولے کے تحت حمزہ پر زیر لگا دیں گے۔ تو یہاں ہم نے حمزہ پہ زیر لگا دی۔ اب سارے حمزہ پر ہم زیر لگا دیں گے کیونکہ سب جگہ عین کلمے پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ عین کلمے حمزہ پر ہم نے یہ لگا دی زیر، کہ ہم نے حمزہ پہ زیر لگا دی۔ ہم نے 3 کام کیے ہیں اب تک۔ پہلا کام کیا علامت مضارع ہٹا دی، علامت مضارع ہٹانے کے بعد ہم نے حمزہ لگایا ہے،
حمزہ لگانے کے بعد ہم نے حمزہ پر زبر حمزہ پر پیش یا زیر لگانی ہے. پیش یا زیر کب لگائیں گے, کب پیش لگے گی کب زیر لگے گی, وہ بات آپ کے لیے میں نے عین سے واضح کر دی ہے کہ اگر عین کلمے پر پیش ہوگا تو ہم حمزہ پر پیش لگا دیں گے, ورنہ ہم حمزہ پر زیر لگائیں گے. تو ابھی ہم نے چونکہ ہمارے عین کلمے پہ اس وقت زبر تھا تو ہم نے حمزہ پر زیر لگایا. اب ایک آخری کام کرنا ہے. آخری کام یہ کرنا ہے کہ جو نون والے صیغے ہیں نا, ان میں سے نون کو ہٹانا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو نون والے صیغے ان سے نون کو ہٹانا ہے, لیکن اس سے پہلے جو ہمارا سب وہ ہے جو لام پر ختم ہو رہا ہے. تو جو صیغہ لام پر ختم ہو رہا ہے اس کو تو ہم کر دیں گے ساکن. جو صیغے نون والے ہیں ان سب کے نون کو ہم ہٹا دیں گے سوائے اس والے صیغے کے, سوائے اس والے نون کے. یہ جو نون ہے یہ ہے ذرا پکا والا نون. یہ جو نون ہے یہ کبھی بھی نہیں گرے گا. یہ جو جمع مؤنث کا نون ہے یہ کبھی کسی صورت نہیں گرے گا. آپ جو مرضی کر لیں, ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں, چاہے اس کے پیچھے کتنے ہی عامل لگا دیں, یہ نون کبھی بھی نہیں گرے گا. نہ فعل امر بناتے ہوئے نہ کچھ اور بنا لیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو یہ جمع مؤنث کا جو نون ہے اس کو ہم کہتے ہیں نون النسوہ. نون النسوہ اس کو کہا جاتا ہے, اور یہ بہت پکا والا نون ہے. آپ اس کو کچھ بھی کر کے نہیں گرا سکتے. ٹھیک ہے, صرف یہی نہیں, فعل امر کچھ بھی اور کر لیں, جتنی مرضی کیا کہ لیں اس کو آپ چالے چل لیں, لیکن یہ نون جو ہے یہ کہیں جانے والا نہیں ہے. اچھا, اب جو ہوا, اب جو شکل ہمارے سامنے آ گئی ہے یہ ہے ہمارے فعل امر کے 6 صیغے, یعنی حاضر کے 6 صیغے. حاضر کے 6 صیغے. تو اب ہوا کیا, اب یہ ہماری گردان. اب افعل کا مطلب ہو جائے گا تم کرو, تم ایک مذکر کرو. افعلا تم دونوں کرو. افعلو تم سب کرو. افعلی تم مؤنث کرو. افعلا تم دونوں مؤنث کرو. اور افعلنا تم سب مؤنث کرو. اچھا, اب ہم ایسا کرتے ہیں, اس میں کوئی اور فعل ڈال کر دیکھتے ہیں اور اس سے گردان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں تذہبو. تو تذہبو کا پہلا صیغہ ہو گیا تذہبو, دوسرا ہو گیا تذہب. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں, تھوڑا سا سلو ہوگا لیکن آپ اس سے اچھی طرح سے سیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ تھوڑا سا سلو ہوگا لیکن آپ اس سے اچھی طرح سے سیکھ پائیں گے. یہ ہو جائے گا جی بونا لیں گے, یہ بنے گا پینا. کاپی کر لیتا ہوں, آسان سا ہو جائے گا کام. اور یہ ہو جائے گا ابنا. یہ ہمارے 6 نمبر بنائیں گے. سب سے پہلے کیا کریں گے بتائیے مجھے اسٹیپ وائز آپ لوگ, کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کا. جی, سب سے پہلے ہم نے علامت مضارع ہٹا دینی. یہ ہم نے ہٹا دی علامت مضارع سب سے. ہم نے علامت مضارع ہٹا دی, یہ ہٹ گئی. اب کیا کریں گے جی, دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا. اب دوسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم حمزہ لگائیں گے شروع میں. سب کے شروع میں ہم حمزہ لگا دیں گے. یہ حمزہ لگایا, یہ حمزہ لگایا, یہ حمزہ لگایا, اور یہ حمزہ لگایا. ٹھیک ہو گیا. اب اس حمزہ پر زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے اس کا فیصلہ ہوگا عین کلمے سے. اچھا, عین کلمے سے ہماری مراد کیا ہے. عین کلمے سے ہماری مراد ہے کہ جو مادہ ہے وہ ہے زال, ہا اور با. تو اس زال ہا با میں زال ہے فا کلمہ, ہا جو ہے وہ عین کلمہ ہے, اور با جو ہے وہ لام کلمہ ہے. تو عین کلمہ ہے ہا. ہا پر ابھی کیا حرکت ہے ہمارے پاس, زبر ہے, لہٰذا ہم حمزہ پر لگا دیں گے زیر. ٹھیک ہے, حمزہ پر لگائیں گے زیر سب جگہ. یہ ابھی میں آپ کو اسٹیپ توڑ کے بتا رہا ہوں, آپ تھوڑا سی دیر میں سیکھ جائیں گے تو آپ ایک نظر میں جو ہے وہ فٹافٹ فعل امر بنا پائیں گے انشاءاللہ. یہ ہو گیا ہمارا. اب ہمارے آخری ایک کام رہ گیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو پہلا چونکہ لام کلمہ ہے اس کو ہم کر دیں گے ساکن. باقی صیغوں سے نون ہٹائیں گے, صیغوں سے نون ہٹا دیا, اس کا نون نہیں گرے گا. اچھا, یہ جو صیغہ ہے جمع مذکر حاضر والا, جمع مذکر حاضر والا, اس کا جب ہم نون گراتے ہیں تو ہم ایک الف اضافی لگاتے ہیں. یہ الف ہم لگاتے ہیں واو الجمع کو ظاہر کرنے کے لیے.
یعنی یہ بتانے کے لیے یہ کہ یہ والا جو واو ہے یہ اصل میں جمع کے صیغے کا واو ہے، اس لیے ایک الف آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اس الف کو نہ تو پڑھا جاتا ہے، نہ گرامر کے اعتبار سے اس کی کوئی امپورٹنس ہے، یہ صرف ایک رسم الخط کا معاملہ ہے جو عربی زبان میں اختیار کیا جاتا ہے، آپ کو قرآن مجید میں بھی نظر آئے گا۔ یہ ہو گیا جی ہمارا ماشاءاللہ اس طریقے سے۔ اب ایک فعل امر اور بناتے ہیں، اور ہم لیتے ہیں مادہ کاف تا اور با، اور یہ والا جو فعل ہے یہ آتا ہے تکتبو، اس میں عین کلمے پر پیش آتی ہے، لہذا اس کا ہم فعل امر بناتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ سارے سیغوں پہ یہ کام کریں، آپ شروع میں ہی ایک فعل امر بنا لیں اور اسی کو پھر آگے چلا سکیں۔ تو میں یہی ایک میں آپ کو شروع میں ہی بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ تو اس صیغے میں سب سے پہلے کیا کریں گے، ہم علامت مضارع ہٹائیں گے، یہ ہم نے ہٹا دی، ایک حمزہ لگے گا۔ اچھا، اب عین کلمہ کیا ہے، عین کلمہ ہے تا، اور تا پر ہے پیش، لہذا جو حمزہ ہم نے شروع میں لگایا ہے اس پر ہم لگائیں گے پیش، ٹھیک ہے۔ اور یہ چونکہ پہلا صیغہ ہے اس میں ہم کر دیں گے لام کلمے کو ساکن، تو یہ ہو جائے گا اکتب، یہ ہو جائے گا اکتب۔ اچھا، اور اب اس اکتب سے آگے آپ گردان چلا دیں فعل امر کی، تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا معاملہ۔ اکتبا، پھر اکتبو، پھر اکتبی، اکتبا، اور یہ کیا بن جائے گا، اکتبنا، اکتبنا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیے جی ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا۔ چلیے ایک اور کرتے ہیں اس پہ، اور ہم لے لیتے ہیں زواد را اور با۔ تو زواد را با سے جو فعل بنے گا وہ بنے گا تضریبو۔ تو بتائیے اس کا پہلا صیغہ کیا بنے گا فعل امر کا، تضریبو سے فعل امر کیا بن جائے گا، جی بالکل یہ بنے گا اضرب، یہ بن جائے گا اضرب۔ کیسے بنے گا، تا ہٹائیں گے، حمزہ لگے گا، عین کلمہ اس وقت را ہے اس پر زیر ہے، یعنی پیش نہیں ہے تو ہم نے بس حمزہ پہ زیر لگا دینا ہے، اور اس کو ہم کر دیں گے ساکن، اضرب، ہو گیا اضرب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا صیغہ کیا بن جائے گا، یہ ہو جائے گا اضری با، جمع میں ہو جائے گا اضری بو، اور اس طریقے سے مونس میں اضربی، اضربا اور اضربنا۔ اچھا، مطلب کی بات پر آ جائیں تو ذہب یذہبو کے معنی ہوتے ہیں جانا، تو اذهب کا مطلب ہو جائے گا تم جاؤ، تم جاؤ، تم ایک مذکر جاؤ۔ اچھا بتائیے اس اذهبو کا کیا مطلب ہوگا، جی اذهبو تم سب جاؤ، یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہیں یہ بھائی، اذهبو کا فعل امر آیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دے کر بھائیوں کو بھیجا تھا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ تم سب جاؤ میری یہ قمیص لے کر، ہے نا، تو اذهبوا یہ آ گیا۔ اچھا جی، اور اذهب بھی آیا ہے کہیں، جی اذهب الى فرعون، اذهب الى فرعون، تو کیا مطلب ہوگا اذهب الى فرعون کا کیا ترجمہ ہوگا، ہاں تم جاؤ فرعون کی طرف، تم جاؤ فرعون کی طرف، بالکل بالکل ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اذهب ہو گیا، اسی کیسے اذهبی ہو گیا، اور پھر اذهبا اور اذهبنا یہ آپ بنا دیں گے۔ اچھا، پھر کاف تا با کے معنی ہوتے ہیں لکھنا، کاف تا کتبا کے معنی لکھنا، تو مجھے بتائیے اس اکتبی کے کیا معنی بنیں گے، اکتبی کے کیا مطلب بنے گا، ہاں تم مونس لکھو، تم مونس لکھو، جی۔ اور یہ کیا ہے، اکتب کا کیا ترجمہ ہوگا، اکتب، ہاں تم لکھو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ یہ بات نوٹ کیجئے کہ آپ جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں ان دعاؤں میں اکثر و بیشتر فعل امر کے صیغے یوز ہو رہے ہوتے ہیں، ان دعاؤں میں فعل امر کے صیغے یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو فعل امر بنیادی طور پر تو وہ حکم کا صیغہ ہے، البتہ عربی زبان میں یہ جو فعل امر ہے یہ درخواست کے لیے بھی آتا ہے، ریکویسٹ کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے
دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم یہ فعل امر کے صیغے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کوئی معاذ اللہ کو حکم نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ ہم اس میں اللہ سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں اللہ سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ تھوڑے بڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عربی زبان میں جو فعل امر ہے وہ کوئی 15-20 مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، 15-20 مقاصد کے لیے جو ہے وہ فعل امر استعمال ہوتا ہے، جن میں سے ایک جو ہے وہ ہمارا حکم ہے، دوسرا جو ہے وہ درخواست ہے۔ تو اب آپ کو مثال اس کی دے دیتا ہوں، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ربنا ربنا اغفر لنا، تو آپ اس میں سے پہچانیے فعل امر کیا ہے؟ جی، اغفر، اغفر۔ اچھا، اب آپ ضمنی طور پر ساتھ میں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ جو حمزہ ہم شروع میں لگا رہے ہیں نا، یہ جو حمزہ ہم شروع میں لگا رہے ہیں، اس حمزہ کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل، اس حمزہ کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل، ٹھیک ہے۔ تو حمزۃ الوصل کی بات کیا ہوتی ہے کہ اگر پیچھے سے اس کو ملایا جائے تو پھر وہ لکھا تو رہتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، لکھا تو رہتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ تو یہ جو جیسے یعنی اگر ربنا نہیں ہوتا، مثال کے طور پر یہ ربنا کا لفظ نہیں ہوتا اور یہیں سے دعا شروع ہوتی، یہیں سے بات شروع ہوتی، تو ہم اس پر زیر لگاتے اغفر لنا، اغفر لنا، لیکن جب ہم نے ربنا شروع میں لگا دیا تو اب وہ حمزہ پر جو زیر تھی وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے اور اگلے والے حرف سے جا کر پیچھے والا حرف جو ہے وہ لنا۔ یہاں جیسے آتا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت میں جو ہے اس میں جو دعائیں اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں، تو وہاں پہ آتے ہیں وغفر لنا، یہی آتا ہے نا، واعف عنا، پھر پھر لانا، اور پھر کیا ہے ور ہم، ہاں۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ تینوں جو ہے وہ فعل امر ہے، یہ بھی فعل امر ہے، اس میں تھوڑا سا ایک پہلو ہے جو بھی آپ کو پتہ نہیں ہے، فی الحال اس کو چھوڑیں آپ، لیکن آپ اس کو جو ہے وہ بڑی آرام سے پہچان سکتے ہیں، اغفر اور یہاں پر ارحم، ارحم، اغفر اور ارحم، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا کہ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حسنہ، یہ سورہ اعراف میں جو الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو کافی ہے یہ مثالیں، آپ لوگ اب تلاش کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اور بہت ساری مثالیں جو وہ نظر آئیں گی۔ تو ربنا اغفر لنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب بخش دیجئے ہمیں، واعف عنا اور آپ معاف کر دیجئے ہمیں، واغفر لنا اور بخش دیجئے ہمیں، وارحمنا اور رحم کیجئے ہم پر۔ اور یہ جو دعا ہے اس میں ہے وقتب اور آپ لکھ دیجئے لنا ہمارے لیے فی ہذہ دنیا اس دنیا میں حسنتن بھلائی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے یہ بات ہو جاتی ہے، اور بھی دعائیں آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ تو یہ ہے جناب ہمارا فعل امر بنانے کا طریقہ۔ تو یہ ہو گیا جی فعل امر کی بات، اس کو ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں اور ہم دوبارہ چلتے ہیں اپنی بک کی طرف۔ تو میں نے جو آپ کو اس ابھی ورڈ پر جو یہاں کا ایکسپلین کیا ہے پورا کا پورا، تو وہ ساری کہانی آپ کے لیے یہاں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے پہلا سٹیپ کیا تھا، علامت مضارع ہٹانے تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر فا کلمہ ہمارے پاس ساکن آ رہا تھا تو ہم نے شروع میں کیا لگایا، حمزہ لگایا۔ اب یہ تھا کہ اگر عین کلمے پر پیش ہے تو ہم حمزہ پر بھی پیش لگا دیں گے، اور اگر عین کلمے پر زبر یا زیر ہے تو ہم حمزہ پر زیر لگا دیں گے۔ پہلا جو صیغہ ہے اس میں لام کلمے کو ساکن کر دینا تھا، اور سوائے آخری صیغے کے بقیہ صیغوں سے ہم نے نون گرا دینا تھا۔ تو جیسے یہاں پہ فعل امر کی ایک مثال دی ہوئی ہے اصبر، اصبر کا کیا مطلب ہوگا، تو صبر کر، اصبرا تم دونوں صبر کرو، اصبرو تم سب صبر کرو، اصبری تم مؤنث صبر کرو،
اسبرا تم دونوں مؤنث صبر کرو، اور اسبرنا تم سب مؤنث صبر کرو۔ اچھا مجھے بتائیے یہ جو اسبر ہے اس کا اوریجنل صیغہ کیا تھا بتائیے؟ اوریجنل سے میری مراد ہے کہ یہی والا جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ فعل مضارع میں کیا بنا ہوا تھا جس میں سے ہم نے کاٹ چھانٹ کی ہے؟ جی یہ تھا تصبرو، بالکل یہ تھا تصبرو۔ اب دیکھیں تصبرو سے ہم نے ایکچولی کیا کیا ہے، علامت مضارع ہٹائی ہے اور آخر میں لام کلمے کو ساکن کیا ہے۔ تو آپ تھوڑی سی اس کی بھی پریکٹس کریں کہ آپ کو کوئی فعل امر نظر آئے تو آپ اس کا اوریجنل مضارع والا صیغہ جو ہے وہ بنانے کی بھی پریکٹس کریں۔ چلیں یہ ہو گیا فعل امر۔ اب ایک چھوٹا سا ٹاپک اس کے ساتھ اور ہے، اور وہ ہے فعل نہیں کا۔ فعل نہیں، اب ایسا نہ ہونا کہ آپ نے کسی کو کام پہ لگا دیا ہے اور اب آپ اس کو روکنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو روکنا نہ آتا ہو، تو آپ کو روکنا بھی ہم سکھا رہے ہیں۔ تو روکیں گے کیسے وہ طریقہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں۔ تو روکنا زیادہ آسان ہے بنسبت حکم دینے کے، ویسے بھی جو نیگیٹو کام ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ بظاہر آسان سے ہی لگتا ہے، تو یہاں پر بھی ہمارے لیے یہی بات ہے کہ جو منع کرنا ہے وہ حکم دینے سے زیادہ آسان ہے۔ کیا آسان ہے وہ اب آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ تو فعل نہیں کے جو صیغے ہیں یہ بھی ہم حاضر سے ہی بناتے ہیں، یقیناً جس کو جو آپ کے سامنے تھا اسی کو آپ نے حکم دیا تھا، اور جو آپ کے سامنے ہے اسی کو آپ منع کریں گے، جو آپ کے سامنے نہیں ہے اس کو آپ کیا منع کر پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جو ہم ابھی فعل نہیں کے صیغے بنائیں گے یہ بھی سارے کے سارے حاضر کے ہی صیغے ہوں گے، یہ بھی سب کے سب حاضر کے صیغے ہی ہوں گے۔ اچھا اب اس میں ہم کریں گے کیا، اس کے لیے ہمارے پاس ایک اضافی لفظ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لا، اس کو ہم کہتے ہیں لا، اور اس لا کو ہم کہتے ہیں لائے نہیں۔ لائے نہیں، نہیں کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، نہیں کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے صرف نہیں، یعنی وہ ہوتی ہے صرف نفی کرنا، مثال یعنی ہم کہتے ہیں کہ تم کھانا نہیں کھاتے، یہ جو میں نے کھانا نہیں کھاتے میں نہیں بولا ہے یہ میں نے منع نہیں کیا ہے، میں نے صرف نفی کی ہے، میں نے صرف نفی کی ہے۔ لیکن اگر میں کہوں تم کھانا مت کھاؤ، جب میں کہوں کہ تم کھانا مت کھاؤ تو اب میں نہیں کر رہا ہوں، یعنی اب میں منع کر رہا ہوں۔ تو مشہور جو ہمارے دین کی اصطلاح ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو سے وہ کیا ہے، معروف کا حکم دینا ہے اور نہیں عن المنکر منع کرنا ہے برائی سے، تو نہیں کا مطلب ہے منع کرنا۔ اب اس میں کیا ہوگا، اب اس میں میں آپ کو پھر دوبارہ یہیں لے آتا ہوں ورڈ کے اوپر تو آپ کی یہ ذرا سہولت ہو جائے گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے پھر وہی ہم لے لیتے ہیں اچھے سے، یہاں پر ہم لے لیتے ہیں مثال کے طور پر ایک صیغہ جیسے تذہبو، یہ والا ہم لے لیتے ہیں تذہبو، اور دوسرا صیغہ کیا بن جائے گا تذہا بانی، پھر ہو جائے گا تذہا بونا۔ تو ابھی فی الحال میں ان تین پہ بات کر رہا ہوں، اگلے تین آپ بنا سکیں گے آرام سے۔ تو کرنا کیا ہے، سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہوگا کہ آپ نے اس فعل سے پہلے لا لگانا ہے، لا، ٹھیک ہے، کیا لگانا ہے، لا، اس کو ہم کہہ رہے ہیں لائے نہیں، ٹھیک ہے، ہم نے لگایا ہے یہ لا، کلیئر ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ لائے نہیں لگا دینا ہے۔ اب جو لائے نہیں لگے گا تو یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ فعل نہیں بناتے ہوئے ہم نے علامت مضارع نہیں گرانی۔ علامت مضارع اس دنیا میں صرف ایک ہی مرتبہ گرتی ہے اور وہ گرتی ہے فعل امر بنانے کے لیے، اس کے علاوہ ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم علامت مضارع کو چھیڑیں۔ تو علامت مضارع صرف فعل امر بناتے ہوئے گرے گی، اس کے علاوہ کبھی بھی علامت مضارع نہیں۔ آئیے یہاں پر تو ہم نے علامت مضارع کو نہیں چھیڑنا، اور جب ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے تو نہ ہمیں حمزہ لگانے کی ضرورت ہے نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ وہ کام جو ہم فعل امر بناتے ہوئے بالکل آخر میں کرتے تھے، یعنی لام کلمے والے اس میں لام کو ساکن کر دیتے تھے اور نون والے صیغوں سے نون گرا دیا کرتے تھے، تو وہ کام ہم یہاں پہ کریں گے۔ تو میں یہ باقی کے صیغے بھی آپ کو یہ بنا دیتا ہوں، اس کا بھی ہم نون جب گرا دیں گے تو یہ ہوگا لا تذہبی، یہ ہو جائے گا لا تذہبا۔ یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پہ نہ تو ہم نے علامت مضارع گرانی ہے
اور نہ ہی ہم آخر کا جو نون ہے اس کو چھیڑ سکتے ہیں. تو یہ ایسے ہی رہے گا, ٹھیک ہے نا, لا تذهبنا, یہ ایسے ہی رہے گا. اچھا ترجمے پر اگر ہم آ جائیں تو لا تذهب کا مطلب ہوگا تم مت جاؤ, لا تذهب تم مت جاؤ, لا تذهبا تم دونوں مت جاؤ, لا تذهبوا تم سب مت جاؤ, لا تذهبی تم مؤنث مت جاؤ, لا تذهبا تم دونوں مؤنث مت جاؤ, اور لا تذهبنا تم سب مؤنث مت جاؤ. اچھا چلیے اب آپ ایک کام کریں کہ حمزہ, قاف اور لام مادے سے جو ہمارا صیغہ بنے گا وہ بنے گا تو تاکلو سے بتائیے کہ فعل نہیں کا پہلا صیغہ کیا بن جائے گا؟ کہ لا تاکل, لا تاکل, اور لا تاکل کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ کہ معنی ہوتے ہیں کھانا, ہاں تم مت کھاؤ. اور اس کا جمع کا صیغہ کیا بن جائے گا بتائیے؟ جمع مذکر حاضر, یہ بنے گا لا تاکلو, ٹھیک ہے نا, یہ بنے گا لا تاکلو. تو یہ پہلا صیغہ کل, پھر بن گیا لا لا, اور پھر ہے لا تاکلو. لا تاکلو کا مطلب ہوا تم سب مت کھاؤ, ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, تم سب مت کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, ٹھیک ہے. تو اور حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے کہ ولا تاکلا, یہ وہاں پہ آتا ہے کہ اور تم دونوں مت کھانا اس طرف سے. تو اب ہم بس آپ آخری اپنا بس ڈسکس کر رہے ہیں کچھ کتاب میں. تو یہ بات آ گئی, تو ہم نے لا لگانا ہے لائے نہیں والا, اور لائے نہیں لگانے کے بعد کیا کرنا ہے کہ لام کلمے کو ساکن کر دیں گے پہلے صیغے میں, اور سوائے آخری صیغے کے باقی صیغوں کے نون ہم نے گرا دینا. تو لا تکذب کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ تم جھوٹ مت بولو, تم مذکر جھوٹ مت بولو. لا تکذبا تم دونوں جھوٹ مت بولو, لا تکذبو تم سب جھوٹ مت بولو, لا تکذبی تم جھوٹ مت بولو, لا تکذبا تم دونوں جھوٹ مت بولو, اور لا تکذبنا تم سب جھوٹ مت بولو. اچھا اب ایک آخری لائن بس دیکھ لیجیے اس میں, کہ ایک لا ہوتا ہے جس کو نفی, ایک لا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لائے نفی, اور ایک لا ہے یہ والا جس کو ہم کہتے ہیں لائے نہیں. ان دونوں کا فرق وہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں جملہ بتایا تھا کہ تم کھانا نہیں کھاتے اور میں کہوں تم کھانا مت کھاؤ, ٹھیک ہے. تو اگر مجھے کہنا ہو کہ تم کھانا نہیں کھاتے تو میں اس لائے نفی کا استعمال کروں گا, یعنی میں صرف نیگیٹو یا نیگیٹ کر رہا ہوں گا بات کو, منع نہیں کر رہا ہوں گا. لیکن جب مجھے منع کرنا ہوگا تو میں یہ لائے نہیں استعمال کروں گا. اب میں کیسے مجھے پتہ لگے گا کہ میں نے لائے نفی استعمال کیا ہے یا لائے نہیں استعمال کیا ہے؟ تو آپ کو بس چھوٹا سا ہنٹ یہ دے دوں کہ یہ جو لائے نفی ہے, لائے نفی جو ہے یہ صرف معنی میں تبدیلی لاتا ہے, اعرابی اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں آتی. یعنی لائے نفی لگا ہوگا تو فعل مضارع ویسا ہی رہے گا جیسا وہ اوریجنلی تھا, ٹھیک ہے نا. جیسے ہمارا اصل فعل ہے تکتبو, اصل فعل ہے ہمارا تکتبو, تکتبو کا مطلب ہے تم لکھتے ہو, ٹھیک ہے, تم لکھتے ہو. اچھا اب مجھے کہنا ہو کہ تم نہیں لکھتے ہو تو میں لکھوں گا لا تکتبو, لا تکتبو. یہ جو لا میں نے لگایا ہے اس سے میرے فعل مضارع پر کوئی فرق نہیں آیا, جو اوریجنل تکتبو لکھا ہوا تھا وہ ویسا ہی میں نے تکتبو لکھا, لیکن شروع میں لا لگا دیا. اس کا مطلب ہوگا تم نہیں لکھتے, اس کا ترجمہ ہوگا تم نہیں لکھتے. اب میں اگر کہنا چاہتا ہوں کہ تم مت لکھو تو میں پھر یہ لا لگاؤں گا, لیکن اب جو لا میں نے لگایا ہے یہ عامل والا ہے اور یہ لام کلمے کو ساکن کر دے گا, یہ ہو جائے گا لا تکتب. اس کا مطلب ہوگا تم مت لکھو, تم مت لکھو. امید ہے کہ اب اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی. فرق سمجھ میں آ گیا جی لائے نفی اور لائے نہیں کا؟ جب لائے نفی ہوتا ہے وہ غیر عامل ہوتا ہے, جو لائے نفی ہوتا ہے وہ فعل مضارع پر اثر انداز نہیں ہوتا, یعنی اس میں کوئی تبدیلی لے کر نہیں آتا.
جبکہ جو لائے نہیں ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے اور ساکن کر دیتا ہے یا نون گرا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں جمع کے سیغے کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, اس سے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. پہلے میں لکھا ہے لا تقتلون اور دوسرا ہے لا تقتلو. تو اس میں لائے نفی کون سا ہے اور لائے نہیں کون سا ہے بتائیے؟ جی پہلا والا جو ہے وہ نفی ہے, پہلا والا نفی ہے, یعنی اس میں صرف نفی کی جا رہی ہے. اس کا ترجمہ ہم کریں گے تم سب قتل نہیں کرتے, تم سب قتل نہیں کرتے. جبکہ جو دوسرا والا ہے وہ ہے لائے نہیں, ہم نے اس میں کیا کیا, نون گرا دیا آخر سے. لا تقتلو, تقتلون کا نون گر گیا لا کی وجہ سے, تو اس کا ترجمہ ہوگا تم سب قتل مت کرو, یہ ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے سورہ یوسف میں کیا الفاظ آتے ہیں, لا تقتلو یوسفا, لا تقتلو یوسفا, تم سب قتل مت کرو یوسف کو. تو وہاں پہ منع کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ منع کیا جا رہا ہے کہ تم سب قتل مت کرو یوسف کو. تو امید ہے کہ لائے نفی اور لائے نہیں کا یہ فرق آپ کو واضح ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو آج کی کلاس میں ہم نے الحمدللہ فعل امر, امر حاضر اور فعل نہیں, یہ دونوں چیزیں سیکھی ہیں اچھے طریقے سے. اب جو کل ہماری کلاس ہے اس میں بڑا ہی اہم ایک موضوع ہم شروع کریں گے, اور وہ موضوع ہوگا ابواب ثلاثی مجرد کا. یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, کس بلا کا نام ہے, یہ باتیں انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mm-hmm.